بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريته آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى علیہم آیت الرحمن خروا سجدا وبکیا. صدق الہ العالمین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب العالمین نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے ہیں، اور جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، ابراہیم کی اولاد یعنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی، برگزیدہ بنایا، اور جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تمام ہم سے ستائش اس رب العالمین کے لیے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، نہ کسی کے تمجید سے وہ اس کی بڑائی ہو سکتی ہے، نہ کوئی حمد کرنے سے اس کے حمد کی ثنا مکمل ہو سکتی ہے، نہیں، کیونکہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے، خداوند کے قانون راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتا ہے، اور خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے، اور خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، اور خدا کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں. آمین. آئیے اب ہم اپنے پروگرام یعنی حقیقی عرفان میں آپ کا میزبان صدیق آپ کے پسندیدہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں، اور شکر کرتے اس رب العالمین کہ جس نے آج پھر ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی، چونکہ یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے کلام کے مطابق ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی بسر کریں. تو آئیے ہم چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے. پہلے سوال یہ ہے کہ عوج بن انوق کون تھا اور اس کا طوفان نوح سے کیا تعلق؟ تو ہم کتاب قصص الانبیاء تالیف ہیں، یہ کتاب ہے قصص الانبیاء، اور اس کے تالیف ہیں حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر، اور مترجم علامہ مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی مد ظلہ العالی. یہ دو کتابیں ہیں تو 3-4، لیکن میں دونوں اب اس سے جو ترجمہ ہے ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ، اور اس کے صفحہ نمبر 99 اور 100 میں یہ درج ہے کہ لکھتے ہیں کہ مصنف کتاب امام الکثیر فرماتے ہیں، اور یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے گمان کیا ہے، کہ عوج بن انوق یعنی جسے ابن اناق بھی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور جبکہ وہ حضرت نوح سے پہلے کے دور کا ہے. دیکھیں سوچنے کی بات ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے دور کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ آ رہا یہ بندہ. اب کیا لکھتے ہیں اس کے متعلق مفسرین اسی کتاب میں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا اور پرلے درجے کا متکبر، یعنی تکبر والا، عناد پرست، ترشرو. یہ بھی لکھتے ہیں کہ ولد الزنا تھا، بلکہ اس کی ماں حضرت آدم کی بیٹی تھی، اسے بن باپ کے زنا سے جنا. بن باپ کے تو نہیں ہو سکتا، باپ کوئی تو ہوگا، لیکن بن باپ کے ایک ہی آیا صرف اس کائنات میں، وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ حضرت مریم کا بیٹا یعنی حضرت مسیح سلام علینا. تو یہ بن باپ کا نہیں، باپ ہے لیکن ہاں زنا سے جنا تھا، یہ ایک الگ بات. اس کے قد کی بلندی کی عالم تھا کہ سمندر کی تہ میں یعنی سمندر کی تہ سے مچھلیاں پکڑتا اور سورج پر بھون دیتا تھا، یعنی وہ کھاتا تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو وہ مذاق کرتا اور کہتا تھا یہ کیا قصہ ہے. یعنی یہاں تک. اس کے بعد اب دوسری بات یہ عوج بن انوق کے متعلق بعض مفسرین کا بیان ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا قد تقریباً 3333 گز لمبا تھا،
اب یہ سمجھ سے بالا ہے۔ روایت ایسی لکھی گئی کہ 3333 گز، 3 گز تو سمجھ میں آتی بات، پھر 33 گز، پھر 333، پھر 3333، یہ بات عقل سے بعید، معجزہ بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اتنا بڑا لمبا چوڑا شخص اگر ہے تو اس کو لباس کی ضرورت تو ہوگی، اس کے لباس کون سیتا تھا، کیسے پہنتا تھا، کیا تھا، یہ ایک الگ گفتگو، باب کھلتے چلے جائیں گے۔ مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اس کے متعلق اور بھی کئی من گھڑت باتیں درج ہیں، تحریر کی گئی۔ اگر یہ من گھڑت باتیں، یہ قصہ اور دوسرے کئی عجیب و غریب جھوٹے واقعات تفاسیر، تواریخ اور سوانح میں نہ لکھے جاتے تو ہمیں اس قسم کی فضول باتیں کہنے اور لکھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کیونکہ بالکل بیہودہ، بے بنیاد اور سطحی باتیں ہیں جس کے علم و تحقیق کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں، کہیں واسطہ ہو، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، پھر یہ عقل و نقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے تو اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تو کفر کی وجہ سے، اور ان کی بیوی کو، جیسا قرآن میں بھی ہے کہ پروردگار عالم وہ رب العالمین ان کو ہلاک کر دیا۔ جس کا باپ امت کا نبی ہو اور اہل ایمان کا سردار ہو، اسے تو رب العالمین اس کے بیٹے کو، اس کی بیوی کو غرق کر دے، لیکن امت کا نبی اور سردار، اہل ایمان کا سردار ہونے کے ہو اور بھی نہ رہے، جیسے ظالم اور جابر اور فاسق اور متکبر اور دشمن خدا اور رسول کا مذاق اڑاتا پھرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار ایک عورت کو، اس کے معصوم بچے کو تو کفر کی وجہ سے ہلاک کر دے، اور اس مرد کو جبار ہو اور کافر ہو، منکر خدا ہو، صفت شیطان ہو، متکبر انسان کو ڈھیل دے؟ اور نقلاً یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ صراحتاً یعنی رب تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 66 میں ہے، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو، یعنی جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے، باقی سب غرق ہو گئے، تو پھر یہ کیسے زندہ رہا موسیٰ علیہ السلام تک؟ یہ بھی انگشت نمائی کس پر ہو رہی ہے؟ رب العالمین پر، کہ اس کافر اور جابر کو خدا نے زندہ رکھا، جبکہ زمین کی ہر شے کو یعنی کہ پانی سے ڈبو دیا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے تمام قافلوں کے لیے ایک دعا بھی مانگی تھی، اور سورہ نوح آیت نمبر 26 میں ہے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین میں کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ۔ پھر یہ طویل قصہ جسے مفسرین اپنی اپنی کتب کے زینت قرار دینے کے لیے شان سمجھ کر کے لکھتے ہیں، اضافہ کے ساتھ بیان کیا، جبکہ اگر آپ صحیحین میں منقول حدیث کے خلاف بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان کا قد 60 گز تھا، پھر آج تک انسانوں کا قد کم ہوتے جا رہے ہیں اور کم ہوتا رہے گا۔ یہ خبر اس ذات والا صفات نے دی جس کو تمام صادق اور مصدوق سے منسوب کرتے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نسل انسانی شروع دن سے جسامت میں بدستور کم ہو رہی ہے، اور سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ابن عناق یعنی عوج بن عنوق کا قصہ من گھڑت بے بنیاد ہے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ ابن کثیر صاحب خود لکھ رہے ہیں۔ قرار دیا جائے اور اس بات پر یقین نہ رکھا جائے کہ ایسی من گھڑت باتیں کتابوں کو زینت دی جائے، لیکن انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں۔ آئیے اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ایک عہد باندھا تھا، وہ عہد کیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ اور عہد پہلے سمجھ لے، عہد کہتے ہیں یعنی عدن میں یہ پہلا تھا عہد۔ عہد یعنی وعدہ، وفا کرنا یا معاہدہ کرنا، اور عدن میں یہ جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام تھیں، وہاں پہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عہد کیا، یعنی عہد انسان کی بے گناہی کے دور میں باندھا گیا تھا۔ یہ عہد کب ہوا تھا؟ جب کوئی گناہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت عہد تھا۔ اس کے تحت انسان کو بڑھنے، پھلنے اور زمین کو معمور کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اسے تمام جانداروں پر اختیار دیا گیا تھا کہ اس باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ صرف ایک بات کی ممانعت تھی، وہ یہ تھی کہ نیک اور بد کا جو درخت یعنی جو
اور باغ ایدن کے بیچ بیچ تھا، وسط میں تھا، نہ اس سے قریب جانا تھا، نہ چھونا تھا، نہ کھانا تھا، اور درخت کے سوا یعنی اس درخت کے سوا ہر ایک درخت کا پھل کو کھانے کی اجازت تھی۔ موقع ذکر حکم کی نافرمانی سزائے موت ہے، یعنی جس دن تو کھایا تو مرا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے ہم کتاب مقدس کا پہلا سورہ تکوین یا پیدائش، اس کے پہلی رکوع کی 28ویں آیت میں آئیے دیکھتے ہیں کیا مرقوم ہے کہ مطابق رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عہد باندھا تھا۔ اب آئیے عہد کیا باندھا تھا؟ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یعنی رب تعالیٰ نے اپنا اختیار انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیا کہ مخلوقات پر حکومت کریں، ان کا درست استعمال کریں، نہ کہ ان کا ناجائز استعمال کریں۔ لیکن آج بھی رب تعالیٰ کی یہی پیغام تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے اور یہی حکم قیامت تک جاری و ساری ہے، مگر زمین پر ماحولیاتی بحران، انسان کے لالچ، خود غرضی، بے پرواہی، حسد، کینہ، بغض، کینہ پروری، چوری، جھوٹ، غیبت اور حرام کاری کے گناہوں کے باعث ہے۔ عزیزان محترم، دراصل ہم جب غور کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے لوسیفر کو جب آسمان سے گرایا، لوسیفر کون؟ جس کو شیطان یا ابلیس کہتے ہیں، اس کا اصل نام ہے لوسیفر عبرانی زبان میں، جس نے کہا تھا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا بناؤں گا، جس کا ذکر ہم اس سے بالکل قبل شروع کے آغاز میں جب قصص الانبیاء کے آغاز کر رہے تھے اس کی دوسری تیسری نشست میں ہم اس کو پیش کر چکے۔ اور قبل اس کے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا بھی ہم نے پیش کیا تھا، اس سے پہلے کا ہے ذکر، اور آپ اگر نہیں تو اس قصص میں جا کر کے اسی پروگرام میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب باغ ایدن میں رب تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کا قیام تھا جس زمانے میں، تو وہی لوسیفر نے انتقامی کارروائی کی، یعنی شیطان نے سانپ کی شکل میں داخل ہو کر کے حضرت حوا کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کلام خدا کے خلاف تشریح کر کے کامیاب ہو گیا، جس کے سبب سے اس کی باتوں میں آ کر حوا علیہ السلام نے اس ممنوع درخت کے پھل خود بھی کھایا اور اپنے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا دیا، یعنی ان کی پاک اور پاکیزہ زندگی کو رب تعالیٰ کی نگاہ میں گناہ آلود کر دیا۔ رب تعالیٰ جب ٹھنڈے وقت میں حضرت آدم سے علیہ السلام اور حوا سے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے تو اس دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ دستور کے مطابق رب تعالیٰ نے آواز دی حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے خود کو پتے میں چھپا لیا اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ لیکن جب دوسری بار آواز دی تو لبیک کہا، تو رب تعالیٰ نے کہا کہ تو کہاں ہے؟ جواب دیا میں برہنہ تھا اور پتوں میں چھپا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے پوچھا کہ کس نے تجھ سے کہا یا کس نے تجھے بتایا کہ تو برہنہ ہے، بے لباس ہے؟ ارے تو نے کیا اس درخت کا پھل تو نہیں کھا لیا جس کے بابت میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نہ کھانا؟ وہی ابلیس نے یہاں بھی حضرت آدم کو بہکایا اور بجائے اس کے معافی مانگنے کی حضرت آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا تو میں نے کھایا۔ گویا کہ خالق کائنات جو محبت کا ہے، خالق ہے، محبت سے بھرا ہے، اور اس پر شک ڈال دیا۔ حضرت حوا کی تخلیق غلط ہو گئی، حالانکہ جب نہیں تھی تو یہی کہا تھا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، محبت کا دھم بھرا تھا، اور آج کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ الزام کیوں رکھا؟ پھر دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ نے حوا سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بھی بجائے معذرت کے اپنے شوہر کی طرح پیروی کی، کہ جیسے شوہر نے کہا کہ یہ حوا نے کھلایا، اس نے سانپ پر کہا، اور ساری بات سچ جو بات تھی وہ خدا کے آگے رکھ دی، یعنی سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے اسے کھایا۔ اب اسی بات کو ہم آگے چلتے دیکھتے ہیں، اسی کتاب سورہ پیدائش اس کے 30 رکوع کی 14 اور 15ویں آیت میں کیا ہے؟ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ پھر سزا دی ہوگی۔ جی ہاں، خداوند قدوس نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے تو سب چوپایوں اور کل دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا،
لیکن اگلی آیت میں مستقبل کی ایک نشاندہی کی تھی رب العالمین نے، پیشن گوئی فرماتے ہوئے فرمایا اس خالق حقیقی نے، وہ مالک کل نے، کہ شیطان کو مخاطب کرتے یہ فرمایا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یعنی مستقبل میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی جو عورت کی نسل سے ہوگا اور وہی ابلیس کا سر کو کچلے گا، جس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا تھا۔ عزیزان محترم، جنت یعنی باغ عدن سے نیچے یعنی نشیبی علاقے میں آنے کے بعد پروردگار عالم نے انہیں ایک فرزند عطا کیا اور اس کا نام انہوں نے حوا نے قائن رکھا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند سے ایک مرد ملا ہے، تو ابلیس نے یہی سمجھا کہ اوہو یہ وہی لڑکا ہے جو عورت کی نسل سے ہے اور یہ میرا سر کچلے گا۔ لیکن جب خداوند نے دوسرا فرزند عطا کیا یعنی حابل، تو اس کی پیدائش پہ ابلیس چونک پڑا، پتہ نہیں وہ پہلا والا ہے یا دوسرا ہے، یعنی قائن ہے یا حابل ہے۔ قائن کو قرآن کی زبان میں قابیل کہتے ہیں اور حابل کو حابیل، یعنی ہے الف بے یہ لام اور قاف الف بے یہ لام، جبکہ قائن اور حابل۔ ان دونوں میں سے کون ہے جو میرا سر کچلے گا؟ اب یہ اسے کافی تردد رہا کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابلیس نے ایک نئی چال چلی اور اس نے کیا کیا کہ دونوں بھائیوں کو میں سے بڑے کو قابو کیا اور بڑے کے ذریعے چھوٹے کا قتل، روئے زمین پر پہلا قتل ہوا، اور خود وہ یعنی اپنی بہن کو لے کر کے وہاں سے چلا گیا، یعنی خدا کے حضور سے نکل کر اس سے بھی معافی نہیں مانگی، اور وہاں سے وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ اب اگر عدن کہا جائے کہ جنت میں ہے، جنت کہاں آسمان میں ہے، تو آسمان میں وہ نہیں تھا، زمین پر تھا۔ اس آیت سے کہ مشرق کی جانب نود کے علاقے میں جا بسا، اور وہیں اس نے اپنی جو بہن تھی اس کو بیوی بنایا، اور اس سے جو نسل چلی آگے وہ سارے کے سارے گنہگار نسل چلی۔ یہی قائن، نہ قائن نے توبہ کی نہ اس کی نسل نے، کسی نے توبہ نہیں کی، اور سب کے سب ابلیس کے پیروکار رہے اور گنہگار ہی زندگی گزارتے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گئے، یعنی شریک حیات کے پاس، تو خالق کائنات نے انہیں ایک اور فرزند عطا کیا، اس کا نام ہے سیت، یعنی حضرت حوا نے اس کا نام سیت رکھا۔ قرآن میں نام کہیں نہیں ہے، اور مفسرین نے شیس لکھا ہے، اور شیس یہ عربی ترجمے میں جب کیا گیا تھا وہاں سے لیا گیا ہے، لیکن قرآن میں کہیں بھی یہ نام نہیں ہے قرآن شریف میں۔ اگر آپ کو کہیں مل جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو۔ شکریہ، پروردگار آپ کو برکت دے۔ تو ان کا نام سیت رکھا۔ حضرت حوا علیہ السلام خداوند کے حضور شکر گزاری کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رب تعالیٰ نے، اس خالق کائنات نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کر دیا تھا، مجھے دوسرا فرزند عطا کیا۔ یعنی سید کا معنی ہے عوض، بدلے میں۔ جب حضرت سید جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، تو خداوند نے انہیں ایک نرینہ فرزند عطا کہ اس کا نام انوس رکھا۔ اسی طرح انوس کے ہاں ایک اور نرینہ فرزند ہوئے اور اس کا نام انہوں نے قینان رکھا۔ جب قینان جوان ہوئے، شادی ہوئی، ان کے ایک فرزند ہوا تو اس کا نام محلل رکھا، اور محلل کے بعد جب جوان ہوئے ان کی ہاں جب ان کی شادی ہوئی تو خدا نے جب ان کو بیٹا عطا کیا اس کا نام یارد رکھا۔ یعنی یہ تسلسل انبیاء چل رہا ہے جو ہم پچھلی نشست میں کئی بار پیش کر چکے، لیکن سوال ایسا ہے اس کے جواب دینا ضروری پڑ گیا، لیکن مختصر سے۔ اور جب حضرت یارد بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، پروردگار عالم نے انہیں ایک فرزند عطا کیا، اس کا نام حنوک رکھا۔ حنوک کے ہاں جب بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کو ایک فرزند عطا کیا، اس کا نام متوصلہ، اور متوصلہ کے جو فرزند عطا کیا خدا نے اس کا نام نوح رکھا۔ یہ ہم نوح تک کا واقعہ آپ کو پچھلے کئی نشست میں پیش کر چکے۔ اور پھر نوح کے معنی یہ رکھا تھا کہہ کر کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے، جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، آرام دے گا۔ یعنی کہ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعہ خدا نے جب ان کو نکال کہا کہ زمین تیری وجہ سے لعنت ہوئی، اب یہ اونٹ کٹار اگائے گی، کانٹے دار درخت ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب جب نوح پیدا ہوئے تو اس وقت پیشن گوئی کی گئی کہ نوح جو ہے یہ اس زمین سے ہمیں نجات دے گا۔ یہاں تک سیت علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ سیرت ہم نسل تک پہنچے، لیکن سیت کی نسل کو خدا نے اپنے بیٹے تشبیہ دی، اور جو قائن کی نسل گنہگار نسل تھی اسے انسان کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو جب آدمیوں کی بیٹی،
تو جب آدمیوں کی بیٹی کو سید کی نسل یعنی خدا کے بیٹوں نے دیکھا خوبصورت اور حسین و جمیل نظر آئی تو انہوں نے جس سے چاہا بیاہ کر لیا۔ اس طرح اس دنیا میں دوبارہ یعنی کہ مخلوط نسل قرار پائی اور سب پورے زمین پر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں گناہ عام ہو چکا تھا۔ تب پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنانے کے لیے، اور نوح نے کشتی بنائی اور پھر زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں۔ پانی کا طوفان بھی آ چکا، یہ ہم سب گزشتہ نشست میں پیش کر چکے۔ لیکن آپ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کے عہد سے قبل طوفان کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ بارش ہوتی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن عہد کے بعد حالت یہی حالت تھی کہ بعد از طوفان رب تعالیٰ نے حضرت نوح سے بالکل ایسے ہی عہد باندھا تھا۔ سوال یہی تھا، میں یہاں تک لانے کے لیے آپ کو ایک تسلسل قائم کرنا تھا مجھے، کہ حضرت آدم سے عہد باندھا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام سے عہد باندھا ہے، اور یہ پیدائش یعنی تکوین کی 90 رکوع کی 7 تا 12 آیت ہے، یعنی 1 سے 7 اور پھر 12ویں آیت میں اس چیز کو تکمیل کی گئی ہے کہ مطابق حضرت نوح سے کیا عہد باندھا تھا۔ پہلی آیت میں ہے 90 رکوع کی پہلی آیت کہ خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی، ان سے کہا کہ باور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور تم باور ہو بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں تم میں سے اور تمہارے بعد کی نسل سے سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمینی جانور اور زمین اور اس سب کے بارے میں جو کشتی سے اترے تھے عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا، سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوگے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ یہاں تک 11ویں آیت، اور اب کہ طوفان کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم جب دیکھتے تو طوفان تو آیا، سونامی ہے، بہت سارے بارش پانی کا طوفان آیا، بستی کے بستی، شہر کے شہر، بلکہ ملک تباہ ہو گئے۔ لیکن اسے کہا کہ پوری دنیا پہ نہیں لاؤں گا۔ 12ویں آیت میں ہے کہ اور خدا نے کہا جو عہد میں نے اپنے اور تمہارے درمیان اور اس تمام جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اور اس کا یہ نشان ہے۔ عزیزو، یہاں تک ہم آج کی گفتگو کو لے کر آئے۔ ایک نشان خدا نے کہا تھا، عہد کے ساتھ ایک نشان دکھایا ہے۔ ہم اگلی نشست میں نشان کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہاں تھوڑی سی کہ آج روئے زمین پر جیسے جیسے آبادی بڑھی، جیسے جیسے لوگ آگے آئے، تو جو جس سے ڈرا اس کو اپنا معبود مان لیا۔ درخت سے ڈرا، درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حیوان سے ڈرا، حیوانوں کی پوجا کرنا۔ سانپ سے ڈرا، جس چیز کو سے ڈرا، حالانکہ یہ سب انسان کے لیے بنائے گئے تھے، وہ اسی کی پرستش پہ لگ گیا۔ آگ سے ڈرا، آگ کی پرستش شروع کر دی، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنائے، مٹی کے بت بنائے، اس کو خدا مان بیٹھا۔ اور خدا یہی کیا چاہتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے سوا کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ ازل سے اب تک یہی اس کا قانون ہے کہ جو بھی اس کے قانون کے خلاف ورزی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی سزا گناہ ہے، چونکہ خدا ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ پروردگار عالم کا ایک فیصلہ دے دیا، بتا دیا کہ دیکھو میرے سوا تمہارا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، کوئی رب نہیں ہے، اور میرے علاوہ تم کسی کو اگر اپنا معبود بناؤ گے یا مانو گے، وہ سب مخلوق ہیں تمہاری طرح، لیکن تمہیں افضل قرار دیا، تم سب سے اولا ہو، اعلیٰ ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ لیکن جب اس اشرف المخلوقات نے گناہ کرنا شروع کیا، اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں سے، مٹی سے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں سے، چینی سے حلوے بنا لی، حلوے سے بدھ بنا لیا، اور جب بھوک لگی کھا بھی لیا۔ تو عزیزو، خدا یہ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی تک توبہ کی نوبت پہنچے، ہر کوئی اس کو معبود بنے، اور ہر کوئی اسی کو حضور سجدہ ریز ہو۔ بس عزیزان محترم، یہی التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہماری گفتگو جو آج اختتام پذیر ہو رہی ہے، اسکرین پر آپ کو جو چیزیں دکھائی جائیں گی، ویب سائٹ ہو، ای میل ہو یا ٹیلی فون نمبر، جو بھی آپ کو سہولت ہو، آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا اور اپنے
نیک خیالات سے آگاہ کیجیے، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ابھرے وہ ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے ای میل کا اور سوالات کا انتظار رہے گا۔ تو آئندہ نشست میں آپ کے پسندیدہ پروگرام حقیقت عرفان میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔